نسل حسین سے ایک بیٹی، یہ معصومہ چلی ہے شام کی طرف، پوری ذمہ داری کے ساتھ لفظ کہنے لگا، علی کی بیٹی نے دربار میں خطبہ دیا، معصومہ سکینہ نے دربار میں خطبہ نہیں دیا، یزید کے گھر کے اندر دیا، کیونکہ یزید نے جب دربار سجایا تھا تو اس دربار میں بیٹھے تھے یزید، کیونکہ اس کا وہ سرکاری دفتر تھا، اس وقت اپنے تخت میں بیٹھا تھا، اس وقت دربار میں بیٹھے تھے اس کی حکومت کے متعلق لوگ۔ ایک محفل سجائی اس نے اپنے گھر میں کہ یزید کے گھر کی خواتین نے اہل بیت کی خواتین کو اپنے گھر میں بلایا، کہ اہل بیت کی خواتین کو، کیونکہ ہم دربار میں نہیں جا سکتی تو اہل بیت کی خواتین کو گھر میں بھیجو۔ قصر یزید کے اندر جب آیا یہ قافلہ تو اب سامنے مسند پہ 3 عورتیں بیٹھی، ایک یزید کی بہن ہند، ایک یزید کی بیوی، ایک یزید کی بیٹی، 3 عورتیں بیٹھی ہیں، رملہ نہیں، عاتکہ بنت یزید۔ یہ عاتکہ لفظ آل محمد کے گھر میں بھی ہے، لیکن ایک یزید کی بیٹی عاتکہ بھی، ایک ام حبیبہ یزید کی زوجہ، ایک یزید کی بہن ہند، ایک یزید کی بیٹی عاتکہ۔ 3 عورتوں نے بات کی، 3 مستورات نے آگے سے جواب دیا۔ یزید کی بہن کو جواب دیا بی بی ام کلثوم نے، یزید کی زوجہ کو جواب دیا ام رباب نے۔ جب یزید کی بیٹی بولی عاتکہ بنت یزید، اس کو جواب دیا معصومہ بنت الحسین۔ اور ایک بات ذہن میں رکھیے گا، یہ عاتکہ بنت یزید اس وقت بچی ہے، لیکن آنے والے دور میں اس ملعونہ کا کردار کیا ہونے والا ہے؟ یہ ملعون کی بیٹی ہے، ملعون کی بیوی بنے گی اور 11 ملعونوں کی ماں بنے گی۔ یہ عبد الملک بن مروان کی زوجیت میں گئی، جس کی اولاد میں سے 9 ایسے ملعون آئے جو آل محمد علیہ السلام کے آئمہ کے قاتل تھے۔ یہ 9 قاتلوں کی ماں تھی، ایک قاتل کی بیوی بننے والی تھی اور ایک قاتل کی بیٹی تھی۔ اتنے قاتلوں سے تعلق تھا۔ اب اس سے خطاب کرنے کے لیے حسین نے سکینہ کو بھیجا، ذرا کردار معصومہ سننا کربلا۔ معصومہ کھڑی ہے یزید کے گھر کے اندر، ذہن میں بات دے رکھیے گا، دربار میں خطبہ دینا اور ہے، گھر کے اندر کھڑے ہو کے خطبہ دینا اور۔ معصومہ کے الفاظ پڑھنے لگا، کھڑی ہوئی عاتکہ اور کہا ایتھا کنہ سکینہ، تم بیویوں میں سے سکینہ کون ہے؟ یہ سوال کیا عاتکہ بنت یزید نے۔ تل قیامہ، ادھر سے سکینہ کھڑی نہیں ہوئی، قیامت کھڑی ہو گئی، نہ اس کے لیے قیامت بن کے کھڑی ہوئی۔ کھڑی ہو کے معصومہ نے کہا تعارف کروا تو کون ہے؟ ذہن میں رکھنا کون بیٹھا؟ یزید کی بہن اور یزید کی بیوی۔ یزید کی بیٹی نے کہا کون ہے تم میں سے سکینہ؟ بیوی نے کھڑی ہو کے کہا تعارف کروا تو کون ہے؟ اس نے تو تعارف کروایا، دربندی نے لکھا اور کتابوں نے لکھا، اسے تعارف کروا کے کہا میں ذوالحشم کی بیٹی، یعنی کہ شان اور شوکت والے کی بیٹی، میں وقت کے بادشاہ کی بیٹی، میں تخت اور تاج کے مالک کی بیٹی، میں قصر دمشق میں بیٹھے ہوئے حکمران کی بیٹی۔ اس نے اپنے باپ کی شان و شوکت پہ ناز کیا۔ جو بندے بی بی معصومہ سے توسل کرتے ہو، جملہ سننا میری بی بی کا۔ 4 سال کی فاطمہ اٹھی، بی بی نے اس کی طرف دیکھا، تیرے باپ نے تجھے تعارف غلط کروایا ہے، تو یزید کی بیٹی ہے، جبکہ میں حسین کی بیٹی تیری ماں کے سامنے کھڑی ہو کے تجھے کہہ رہی ہوں تو یزید کی بیٹی نہیں، تیری ماں نے تیرے غلام سے نکاح کیا، تو اس گناہ کی بیٹی ہے۔ تو نہیں جانتی ذوالحشم ہم ہیں؟ یزید کی بیوی کا سر شرم سے جھکے، 4 سال کی معصومہ ہے اور شجرہ کھول دیا۔ تو ایک حبشی غلام کی بیٹی، تو یزید کی بیٹی نہیں۔
یہ کہہ کے بیوی بول کے کہتی ہم ذوال حشم ہیں، شان و شوکت والے ہم ہیں۔ بیوی کہتی ہم تو اس اللہ کی ریت کے ذروں اور سنگریزوں کے برابر۔ کون ایسی توحید پڑھے گا؟ تعریف اس اللہ کی زمین پہ ریت کے ریت ذروں اور سنگریزوں کے برابر، جس نے ہمارے گھر کو نبوت کے لیے منتخب کیا۔ بی بی کہتی حمد اس پروردگار کی جس نے ہمارے گھر میں ولایت کے وعدے کو پورا کیا۔ معصومہ یزید کے گھر کے اندر کھڑی ہو کے کہتی تم نے علی کی ولایت سے منہ پھیر کے اللہ سے کفر کیا ہے۔ بی بی نے یہ جملے نہیں کہے کہ تم نے ولایت علی سے منہ پھیر کے گناہ کیا ہے۔ اب میں کیا کروں؟ میں کسی مولوی کی کتاب نہیں پڑھ رہا، حسین کی بیٹی کا کلام پڑھ رہا ہوں۔ بی بی نے کہا تم نے علی کی ولایت سے منہ پھیر کے کفر کیا ہے۔ بی بی نے یزید کے گھر کے اندر کھڑے ہو کے بتا دیا جو علی کی ولایت سے منہ پھیرے گناہگار نہیں ہوتا، کافر۔ یزید کی زوجہ، یزید کی بیٹی، یزید کی بہن روتی ہوئی کمرے میں بھاگ گئی، اکیلی بول رہی تھی حسین کی بیٹی، کیونکہ یزید کے گھر کے اندر سید الساجدین اور امام باقر نہیں گئے تھے، صرف یہ 3 بیویاں گئی تھی۔ اکیلی جب بولتی رہی، یزید کو خبر پہنچی کہ تیرے گھر میں قیامت آ گئی ہے۔ حسین کی بیٹی نے شجرے کھول دیے، وہ اپنے گھر کی فضیلت ایسے پڑھ رہی ہے، تیرے گھر کی دیواریں بھی تجھ پہ لعنت کر رہی ہے۔ اسے سپاہیوں سے کہا جلدی کرو میرے گھر کو ان بیویوں سے خالی کرواؤ۔ یہ شہزادیاں چلتی ہوئی زندان کی طرف گئی، زندان میں پہنچی تو بی بی ام کلثوم نے جا کر سجاد سے کہا سجاد، سکینہ نے کمال کر دیا۔ سجاد آج یزید کے گھر کے اندر ایسے بول رہی تھی جیسے کوفے میں نہیں بولتا ہوں۔